بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 اسلامیات لیکچر نمبر 17۔ اس سے پہلے ہم نے الایمان بالیوم الآخر کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھی وہ قیامت کی کچھ علامات واضح ہوگی کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں قیامت کی علامات تھی، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ، ٹھیک ہے نا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے الایمان بالقدر۔ قدر کا مطلب ہے یعنی تقدیر پر ایمان لانا۔ اب ہر اچھی اور بری چیز اور ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم اور اندازے سے باہر نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ اب تقدیر کے معنی جو ہے وہ ہے اندازہ۔ دیکھیں، اگر مکان بنانے کا ارادہ کوئی رکھتا ہو، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں تاکہ مکان کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسا بنایا جائے گا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں اس عالم کا نقشہ بنایا اور شروع سے آخر تک ہر چیز کا اندازہ کر لیا۔ مثلا فلاں شخص فلاں وقت پر ایمان لائے گا، فلاں شخص فلاں وقت کفر میں مبتلا ہوگا، فلاں وقت میں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مخلوق کے تمام اچھے اور برے کام بندوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایک جگہ لکھ لیے۔ اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ جس طرح نماز روزہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اب دیکھیں، تقدیر پر ایمان لانے کے بہت سے فائدے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا اگر کیسی ہی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو دل مضبوط ہوتا ہے۔ مومن یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس مصیبت کو دور کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کامیابی ملے گی تو مومن اپنے عقل پر ناز نہیں کرے گا بلکہ یہ سمجھے گا کہ یہ کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سب تکلیف پر صبر کرے گا تو وہ صابر کہلائے گا، اور جو پریشانی میں کوئی خوشحالی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے گا تو وہ شاکر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، مسئلہ تقدیر پر زیادہ بحث تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا ہے۔ اب آگے ہے الایمان بالبعث بعد الموت، یعنی ایمان ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ٹھیک ہے، کہ مرنے کے بعد انسان نے کیا ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے۔ اس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ اولیٰ ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ ثانیہ ہے، ٹھیک ہے۔ سور جو ہے یہ بغل کی طرح ایک چیز ہے اور دونوں نفخوں کے درمیان 40 یا اس سے 40 ماہ کا کیا ہوگا، عرصہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ٹھیک ہے، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ٹھیک ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب فوراً کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل۔
اب مشرکین جو ہے دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے۔ وہ حیران ہے اس بات پر کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل چکی ہوتی ہے تو پھر انسان کس طرح زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے اس پر قرآن کریم کی مختلف دلائل ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، اور کہتے ہیں کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا پھر سے پیدا ہو کر اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس پر کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ہے اللہ ان دلائل کے جواب ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگر دنیا میں غور کیا جائے تو تمام ایسے واقعات ہیں، ایسے چیزیں ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی کائنات کو چلانے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ان سب باتوں کو جھٹلا دیا اور قرآن کریم میں بے شمار دلائل، مثالوں اور واقعات کے ذریعے سے بعث بعد الموت کو ثابت کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، اور بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ویسے ہی پیدا کرے؟ کیوں نہیں، وہ تو کیا ہے، کرنے والا ہے اور ہر علم کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ٹھیک ہے، اور وہی ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری دفعہ پیدا کرے گا۔ یہ اس کے لیے کیا ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ قرآنی دلائل ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلی آیت ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ٹھیک ہے، اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر جب ہم بارش برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے، پھر وہ ابھرنے لگتی ہے، اسی طرح چیزیں کیا ہو جاتی ہے، اگاتی ہے۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر و مطلق ہے جو کہ برحق ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ٹھیک ہے۔ آج ہم نے کیا پڑھا، الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں مشرکین کو قرآن کریم سے دلائل۔ آگے اس چیپٹر کا اگلا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ والسلام، شکریہ۔